نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ. پھر کہے سبحان اللہ. نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ. نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ. نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ. مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ. نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ. اول جدو بھی فاطمہ اٹھ دے میرے حضور. چلو رہن دے تسی نہیں بول دے. چلو رہن دے اگلی گل کرنے ہیں. تسی نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ اور پھر آکھو بھی نہیں. تسی ہر والی تانوں آکھنا اچھی آکھو سبحان اللہ. اول جدو بھی فاطمہ اٹھ دے میرے حضور. اینو کوا تعظیم یا پیار فاطمہ. نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ. مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ. بیٹے شہید باپ نبی تے آپ طیبہ. بیٹے شہید باپ نبی تے آپ طیبہ. او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ. نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑھائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے۔
جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے۔ زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان حضور علیہ السلام کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی کے حوالہ سے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی اور میری اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں سے جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرنا یہ حضور علیہ السلام کی توہین ہے۔ آج بھی اس انداز کو اگر دیکھا جائے تو کوئی کسی کو کہے اور کوئی کسی کی اولاد کو اس والد کی نسبت سے ہٹا کر کسی اور کی طرف نسبت کرے تو یہ کتنا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے اور کتنی بری بات آج بھی اس معاشرے میں سمجھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر تو رب کا قرآن کرتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، یہ جو بناتک ہے یہ جمع ہے۔ رب کے قرآن نے بھی جو لفظ بولا ہے وہ جمع کا بولا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی 4 لخت جگر، اور جو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں ان کی خود کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھا جائے تو اصول کافی کے اندر، نہج البلاغہ کے اندر، حیات القلوب کے اندر یہ حوالے موجود ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا اور اس بات کو تحریر کیا
کہ اللہم صلی علی زینب بنت محمد، اللہم صلی علی رقیہ بنت محمد، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت محمد، اللہم صلی علی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلی بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ پھر بولے کتنی بیٹیاں ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان۔ آئیے میں نے ان 4 بیٹیوں میں سے آج حضور علیہ السلام کی جو سب سے لاڈلی بیٹی ہے ان کا تذکرہ کرنا ہے، جن کا نامی اس میں گرامی حضور علیہ السلام نے رکھا تو فاطمہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ طاہرہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ زاکیہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ مزکیہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ مطہرہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ راضیہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ مرضیہ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ بنت رسول فاطمہ، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، جب بھی بیٹی کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ اصول اور قانون ہے، لوگ کہتے ہیں جویں دی ماں ہوئے گی اویں دی تھی ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ جویں دی ماں ہوئے گی اویں دی تھی ہوئے گی۔ آج بھی اگر کسی کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے خود یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ نے رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہو تو سب سے پہلے بیٹی کی ماں کو دیکھا جائے، کیونکہ جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اگر کسی اچھی تربیت والی بیٹی کو دیکھا جائے تو سیانی عورتیں کہتی ہیں لگتا ہے کسی اچھی ماں نے تربیت کی ہے۔ چنگی ماں دی چنگی تھی یہ، سبحان اللہ۔ چنگی ماں دی چنگی تھی یہ، نیک ماں دی نیک تھی یہ، سبحان اللہ۔ آؤ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو اماں سے کرتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محبوبہ سے کرتا ہوں۔ اپنی گفتگو کا آغاز کروں سیدہ فاطمہ الزہراء کی والدہ سے کرتا ہوں۔ اپنی گفتگو کا آغاز کروں تمام مومنوں کی اماں سے کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، غار ہرا ہے، غار ہرا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غار ہرا میں رب کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرے آقا رب کو منانے کے لیے جاتے ہیں۔ غار کے اندر چھپ کر کے میرے آقا عبادت کرتے ہیں۔ وفا دیکھیے، محبت دیکھیے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا بنا کر کے تیار کر کے اس کو پیک کر کے اور لے کر کے چلتی ہیں غار ہرا، پیدل چل کر کے اپنے آقا تلک وہاں کھانا حضور کو پہنچاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انداز ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج بھی بیٹیوں کے لیے میری اماں کی سیرت، میری اماں کا کردار اسوہ ہے،
نمونہ ہے اپنے خامد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانے کو تیار کیجئے۔ رات کو جب شوہر گھر آئے اس کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کر کے اس کے سامنے خود رکھیے۔ یہ نہ ہو آپ کہیں جائیے ہوٹل سے لے کر کے آ جائیے۔ میڈیکلی طور پر یہ بات آج ثابت ہوئی ہے کہ بندہ جس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے تو اس کی محبت دل میں جاتی ہے۔ صرف لقمے نہیں جاتے، محبت بھی دل میں جاتی ہے۔ اماں کے ہاتھ کا کھانا کھایا جائے، کائنات کے اندر جس مرضی ہوٹل میں چلا جائے بندہ، لیکن جو اماں کے ہاتھ کے کھانے کا سواد ہے وہ نہیں آتا۔ اماں کے ہاتھ کا کھانا بھی جاتا ہے، محبت بھی جاتی ہے، لیکن جب تبدیل ہو جائے سلسلہ، اب ذمہ داری بیوی کی ہے، اب بیوی کی جو محبت ہے وہ سیانے آختے نے محبت پیٹ تو ہو کے دل تلک پہنچتی ہے۔ یہ کردار، یہ سیرت اماں جان کی، میری اماں جان خود کھانا تیار کر کے پیدل چل کر کے غار حرا تک پہنچ کر کے حضور علیہ السلام کو کھانا کھلاتی ہیں۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، نگاہیں میری طرف رکھیے، تو ایک منظر بیان کرنے لگا ہوں۔ اپنے شوہر، اپنے سرتاج کی خدمت کرنے سے اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک روز غار کے اندر موجود ہے، جبریل آگے، جبریل حضور خود فرماتے عطا جبریل، جبریل آگے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضی خدیجہ، آقا خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ آ رہی، ابھی آئی نہیں ہے، ابھی چل کر کے آ رہی ہے۔ میرے آقا کو پہلے جبریل نے بتا دیا آقا خدیجہ آ رہی ہے، اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک ٹفن ہے، ان کے ہاتھ کے اندر کھانا اور پانی ہے، انہوں نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، اور وہ کھانا لے کر کے یہ پہاڑ چڑھ کر کے آ رہی ہے۔ آقا جب وہ کھانا لے کر کے آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کے سامنے میری یہ بات کہہ دیجئے گا۔ آپ عرض کرتے آقا جب وہ آپ کے پاس کھانا لے کر کے آ جائے، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، جب خدیجہ آپ کے پاس پہنچ جائے تو خدیجہ کو بتلا دیجئے گا کہ خدیجہ کا رب اس کو سلام کہتا ہے۔ سبحان اللہ خدیجہ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی سلام کہیے گا، وَمِنِّي، اور یہ بھی کہیے گا فرشتوں کا سردار جبریل امی بھی سلام کہتا ہے، اور صرف سلام نہیں ہے، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ نے خدیجہ کی محنت کو دیکھ کر کے، محبت کو دیکھ کر کے اس کے لیے جنت میں گھر کو تعمیر فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے آئیے مسئلہ سمجھئے، مسئلہ سمجھئے۔ میری مائیں اور بہنیں موجود خطبہ سننے کے لیے دور دراز سے آتی ہیں، مسئلہ سمجھئے۔ اگر ایک عورت جنت چاہتی ہے، رب کی رضا چاہتی ہے، اسے اپنے خامد کی خدمت کے اندر رب کی رضا ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں جس پر خامد راضی ہے اس پر پروردگار راضی ہے، جو خامد کی خدمت کرتی ہے۔ آپ نے تو فرما دیا نا، اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ ایک عورت پر اپنے خامد کے حقوق ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی سے کہتا خدا کے بعد سجدہ کرو اپنے شوہر سے کرو۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میری
میری ابا جان میرے آقا کی بڑی خدمت کرتی، بڑی محبت کرتی ہیں۔ اور ایک محبت کی اور داستان سناؤں آپ کو۔ آپ علیہ السلام کی شادی جب حضرت سیدہ خدیجہ سے ہو گئی، جب تلک آپ موجود رہی ہیں میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ کو مجھ کو لوگوں کو یہ بات بڑی یاد ہوتی ہے، لو جی اسلام کے اندر 4 شادیاں کرنا یہ بڑا جائز ہے۔ جی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اگر وہ سنت ہے نا تو ایک سنت کا یہ بھی انداز ہے کہ میرے آقا جب تلک آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ موجود رہی ہیں آپ نے دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا۔ آپ نے دوسری عورت اپنے گھر میں آپ نہیں لے کر کے آئے ہیں۔ بعد میں رب کا حکم ہوا، ایک مصلحت کی تحت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، پیغام پہنچانا تھا اپنی امت کے لیے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، محبت اور پیار ہی بڑا ہے، محبت کا انداز ہی بڑا ہے۔ میرے آقا غار حرا کے اندر رب کی عبادت کر رہے ہیں، اسی دوران جبریل آگے آ کر کے جبریل اصلی حالت کے اندر جبریل کے 600 پر ہے، اور ایک پر جبریل آپ فرماتے ہیں میں ایک پر آقا میں ایک پر کھولوں تو میرا ایک پر زمین و آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اتنے بڑی شخصیت میرے آقا سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے، اور 600 پر آپ کے آ کر کے عرض کرتے آقا اقرا پڑھیے پڑھیے اقرا پڑھیے اقرا پڑھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئن، اور میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ پھر عرض کرتے اقرا پڑھیے پڑھیے، آپ فرماتے نہیں ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے حضرت جبریل نے میرے آقا کو یوں پکڑ کر کے سینے سے لگا کر کے یوں آپ کو ایک مرتبہ سینے سے لگایا، میرے آقا کو تھوڑا سا دبایا اور سینے کے ساتھ لگایا، اور پھر عرض کرتے ہیں اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ جب رب کبریا کا نام آیا اب میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے آقا کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، میرے آقا چلتے چلتے گھر تشریف لے کر کے آئے، اور آ کر کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی 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 دسرونی دسرونی دسرونی، خدیجہ خدیجہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، خدیجہ میرے اوپر چادر اڑا دو۔ اور یہ میرے نبی کا انداز ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر بیویاں با وفا ہو، اگر گھر والی با وفا ہو، اگر محبت کا انداز یہ ہو تو شوہر پر جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا، وہ سیدھا اپنے گھر والوں کے پاس آتے، آ کر کے بتلاتے آج یہ معاملہ درپیش آئے، آج مارکیٹ میں یہ ہو گیا، آج میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، آج میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے۔ آج کی عورتوں کی طرح فیلا کرنے والی اور بے صبری کرنے والی نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر آج تو انداز اور ہے نا، عورتوں میں صبر تحمل کوئی نہیں، محبت اور پیار کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم اماں جان کی سیرت دیکھیے، میرے اماں جان نے آقا کو یوں چادر اڑا دی، چادر اڑا دی ہے، میرے آقا کی جسم پر کپ کپی تاری ہے۔ میرے آقا نے پہلی مرتبہ فرشتے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، انداز یہ ہے میرے آقا کے جسم پر کپ کپی تاری ہے۔ میرے آقا کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ میرے آقا اتنے پریشان ہو گئے، اماں جان نے میرے آقا کو دلاسے دیے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کو دلاسے دیتے ہوئے عرض کرتی ہے، میرے آقا کو دلاسے دیتی ہوئی عرض کرتی ہے کلا واللہ لا
يحييك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري السيف وتعين على نوائب الحق. آقا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے, آپ تو رشتوں کو ملانے والے, آپ تو محبتیں بانٹنے والے, آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے, آپ لوگوں سے پیار کرنے والے, آپ تو مہمانوں کی میزبانی کرنے والے. میرے آقا کی صفات کو بیان کیا. اماں جان عرض کرتی ہوں گی آقا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی صفات جو میں نے دیکھی ہے, میرے دل کی یہ آرزو ہے, میرے دل کی یہ بات, میرا دل اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ساری کائنات میں آپ کا چرچا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر انداز, یہ با وفاؤں والا انداز, یہ محبتوں والا انداز. حضرت سیدہ خدیجہ, میرے آقا کی یہ حالت سیدہ سے دیکھی نہیں گئی. اماں جان نے میرے آقا کو لیا اور اپنے تایا ورقہ بن نوفل کے پاس چلی جاتی ہے. وہ بہت بڑے حکیم اور بہت بڑے عالم تھے, ان کے پاس لے جایا گیا. دیکھئے دہینہ, یہ میرے سرتاج کی طبیعت خراب ہو گئی, ذرا ان کو دیکھئے. حضرت ورقہ بن نوفل نے جب آپ کو دیکھا تو آپ مسکرا دیئے اور حضرت خدیجہ سے کہنے لگے, حضرت خدیجہ سے کہنے لگے بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صرف آپ کا تاجدار نہیں ہے بلکہ یہ اب پوری کائنات کا تاجدار بننے والا ہے. سبحان اللہ. ایک کاش میں بھی اس وقت ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے شہر سے نکالے گی. آپ نے نبوت کی بشارت دی, آپ نے بتلایا یہ تو عظمت والی بات ہے, یہ تو اللہ کے نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر توجہ توجہ, میں صرف بات کو یوں ٹچ دے کر کے اپنی موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کے ساتھ بڑی وفائیں کی ہیں, بڑی محبتیں کی ہیں. حضرات گرامی قدر شیب ابی طالب کی جیل کے اندر سیدہ خدیجہ نے 2.5-3 سال کا عرصہ گزارا. اس جیل کے اندر آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے, نہ کوئی کھانے کی چیز آپ تلک پہنچ رہی ہے, نہ آنے کا راستہ نہ جانے کا راستہ آپ کو بند کر دیا گیا ہے, آپ سے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. وہاں پر سیدہ خدیجہ جو اتنی بڑی تاجرہ تھی, اتنی امیر خاتون تھی, روایات میں آتا ہے آپ کے خیموں کے کنڈے بھی سونے کے ہوا کرتے تھے. لیکن جب میرے آقا سے نکاح ہوا سارا مال حضور کی خدمت پہ قربان کر دیا, دین اسلام پر قربان کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر اب انداز یہ ہے میرے آقا کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. درختوں کے پتے اتار کر کے میں کہا کرتا ہوں میرے آقا کی 4 بیٹیاں بھی موجود ہیں, 4 بیٹیاں بھی موجود ہیں. میرے آقا درختوں کے پتے اتار کر کے دسترخوان بچھا کر کے کہتے ہوں گے اور بیٹا فاطمہ آ جاؤ, آپ کے ابا محمد کا دسترخوان لگ چکا ہے. بیٹا کلثوم آ جاؤ, آپ کے ابا محمد کا دسترخوان لگ چکا ہے. میری اماں جان نے اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ میرے نبی کے ساتھ ایسی وفا کی ہے. ساری کائنات میرے آقا کے دشمن ہے, لیکن اماں جان نے میرے آقا کے ساتھ ایسی وفا کی ہے. روایات میں آتا ہے جب آپ اس جیل سے نکلی ہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی, ایک کھانے کے لیے پتے موجود تھے. کئی بار پتے بھی نہ ہوتے تو چمڑے کو پانی میں بھگو کر کے چوسا کرتے تھے. اس انداز کی وفاؤں والی زندگی گزاری, اور یہی تو وہ وفائیں تھی نا کہ
کہ پھر میرے آقا ہر بار آپ کے جانے کے بعد بھی اکثر تذکرہ کیا کرتے، اکثر کہا کرتے خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، خدیجہ یوں کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت بنتا، آپ کہتے جاؤ سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر دے کر کے آؤ، آپ کے گھر اچھا سالن بنتا، آپ فرماتے جاؤ جاؤ سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روز نا حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا یہ بھی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، ہر بیوی یہ چاہتی ہے مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہو، کہہ دیا آقا آپ انہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے خدیجہ کے بارے میں دکھ نہ دو، مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو۔ آج تو جب میں گھر سے نکلتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہوں گے نا، آج تو جب میں گھر سے نکلتا ہوں صحابہ مجھے سلام عرض کرتے ہیں، صحابہ میرے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، لیکن کل وہ وقت تھا جب لوگ میرے راستے میں کانٹوں کو بچھایا کرتے تھے، کل وہ وقت تھا جب لوگ میرے گلے میں رسیاں ڈال کر کے بل دیا کرتے تھے، کل وہ دور تھا جب لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے اور میں لہو لہان ہو کر کے گھر آیا کرتا تھا۔ خدیجہ اپنے دوپٹے سے میرا لہو صاف کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی میرے سر کے تاج گھبرانا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں ہے۔ آج یہ آپ کو نہیں مانتے ہیں، کل ایسا بھی دن آئے گا مبارک مسجد میں کھڑا ہو کر کے آپ کا غلام آپ کے غلاموں کو آپ کی شان سنا رہا ہوگا۔ کل ایسا بھی دن آئے گا، ایسا بھی دن آئے گا ساری کائنات میں آپ کے چرچے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو باوفا دوست ہوتا ہے نا، باوفا گھر والا ہوتا ہے، وہ حوصلہ دیا کرتا ہے، پریشانی میں حوصلہ دیا کرتا ہے، گھبرانا نہیں ہے، کوئی نہیں گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آج مشکل ویلا آیا ہے تو کوئی نہیں، اللہ سانیاں بھی پیدا کرے گا، تسی تو دل چھڑ گئے ہو، گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں ہے، اللہ ثانیہ بھی اللہ لہر پیر کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک بیوی کا اتنا کہہ دینا ایک مرد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اسی انداز کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ عورت وہ اہلیہ اپنے گھر والے کو گرنے نہیں دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں کہا کرتا ہوں با وفا اماں کی با وفا بیٹی، سبحان اللہ، با وفا اماں کی با وفا بیٹی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے 2-2.5 سال پہلے ایک بیٹی عطا فرمائی ہے، جن کا نام آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ فاطمہ بطول، فاطمہ سبحان اللہ، فاطمہ بنت رسول، فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سیدات النساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ تمام دنیا کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، سبحان اللہ۔ میری بیٹی فاطمہ سردار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں سرداروں کے گھر کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کون؟ سیدہ فاطمہ، میرے نبی کی آنکھوں کا نور سیدہ فاطمہ، میرے نبی کے دل کا قرار سیدہ فاطمہ، میرے نبی کے دل کا چین سیدہ فاطمہ۔ حضور علیہ السلام اسی لیے فرمایا کرتے نا، آپ فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
کہیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ، اور میں تو کہا کرتا ہوں ہر بیٹی اپنے بابا کے دل کا چین ہوا کرتی ہے، ہر بیٹی اپنے بابا کے دل کا قرار ہوا کرتی ہے، لیکن سبحان اللہ میں قربان جاؤں، میں یوں بھی جملہ کہوں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے چین اور قرار ہوا کرتی ہے، اور جو جناب زہرا ہے وہ کائنات کے چین کا چین ہے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات کا چین حضور ہے، اور حضور کا چین اور قرار سیدہ فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر تسی ایڈوانس سبحان اللہ آکھو تو میں تو سناما کچھ سبحان نہیں ایڈا نہیں کہو، ذرا محبت میں سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بزات منی، سبحان اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ، آپ نے حضور علیہ السلام کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، بیٹیوں کو اپنے بابا سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے، بیٹیوں کو اپنے بابا سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے۔ انداز دیکھئے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آغاز اسلام کا وقت ہے، میرے آقا حرم کے اندر نماز کو ادا کر رہے ہیں، میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی صداؤں کو لگاتے ہیں۔ عقبہ نامی لعنتی انسان، اس نے کہا جاؤ فلاں جگہ پر ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا ہے، اس کی گندی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، اس اوجڑی کو لے کر کے آؤ، اور اوجڑی کو لایا گیا، اس اوجڑی کو پکڑ کر کے حضور علیہ السلام کے پاک مطہر منزہ جسم پاک کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس اوجڑی کا بہت وزن ہے، میرے آقا سجدے کی حالت کے اندر ہے، میرے آقا انہی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جو میرے آقا کو ستا رہے ہیں۔ ادھر ادھر جب صحابہ کرام، چند صحابہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی چھوٹی سی عمر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود عمر بڑی ہے لیکن ان کا وزن جو ہے اور ان کے جسم کی قد و قامت چھوٹی سی ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو ہلانے کی، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹ سکی۔ آپ چلے بھاگتے ہوئے گئے، آپ کے گھر کی طرف کے کسی کو بلایا جائے، راستے کے اندر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی چھوٹی سی عمر 4-5 سال کی، آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ کو بتلایا گیا، آپ فرماتے ہیں فاطمہ آپ کے بابا جان کے جسم اطہر پر کافروں نے گندی اوجری کو لا کر کے رکھ دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہراء نے جب یہ سنا، آپ بھاگتی ہوئی گئی، جا کر کے اپنے بابا کے جسم اطہر سے یوں 2-4 لوگوں نے مل کر کے آپ کے جسم اطہر سے اس اوجری کو ہٹایا۔ سیدہ فاطمہ الزہراء کی آنکھوں میں آنسو ہے، سیدہ فاطمہ الزہراء یوں میرے آقا کی گود مبارک میں بیٹھ جاتی ہے، اور روایت نے آتے یوں سیدہ فاطمہ الزہراء نے میرے آقا کو یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور اتنا غصہ سیدہ فاطمہ الزہراء کو، آپ ان کافروں کے لیے بد دعا کرنے لگ گئی، اللہم اقتلہم بددا، اے اللہ ان کافروں کو نیست و نابود کر دے جو میرے بابا کو دکھ دیتے ہیں، جو میرے بابا کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے آقا نے سیدہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا فاطمہ بد دعا نہ کیجئے، آپ کی دعا عرش و پار پہنچ رہی ہے، رک جائیے رک جائیے، آپ کے بابا بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بیٹا فاطمہ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے، اور یہ میرا سونا نبی ہے کہ جو مارے کھا کر کے بھی لوگوں کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرات گرامی قدر 18 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 18 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور آپ نے ڈیوٹی لگائی حضرت ابو بکر حضرت عمر کی کہ جاؤ رشتہ تلاش کرو، رشتہ تلاش کرو، فاطمہ الزہرا کے لیے رشتہ تلاش کر کے لے کر کے آؤ۔ آپ نے ملاقات کی حضرت مولا علی سے، ابو بکر عمر جا کر کے بیٹھے اور جا کر کے کہا علی آپ کا رشتہ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کی لخت جگر سے نہ کروا دے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں خوشی کے عالم میں بھلا یہ اتنی بڑی نسبت، بھلا یہ اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا بس آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت ابو بکر عمر چل کر کے آئے، آ کر کے عرض کرتے آقا ہم فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ سبحان اللہ، فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر کے آئے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ سنا رشتہ آیا ہے تو میرے چچا زاد حضرت علی کا آیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے آقا سیدھے چلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر کے کہا بیٹا فاطمہ آپ کے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، اگر آپ کی رضامندی ہو تو میں پھر رضامندی کا اظہار کر۔ سبحان اللہ، میں قربان نہ جاؤں اور میں انہاں چودریاں نو بھی آنکھنا چاہنا جرے چودری آنکھتے نے اور نئی تیاں دی کوئی مرضی نہیں ہویا کر دیگے۔ اسی جو آنکھ چھڑیے اسانو زیادہ پتے، اسی جو آنکھ چھڑیے پلا ساڑی گلتا کسے نے انکار کرنے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اہمیت دی، آپ نے ان کی رضامندی کو جا کر کے پوچھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں بیٹی کی رضامندی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بیٹی ناراض ہے، بیٹی وہاں پر رشتہ کرنا نہیں چاہتی ہے، لیکن یہ چودری کہتے ہیں نہیں ساڑی عزت نہیں رہندی ہے، ساڑا ناک نہیں رہندے، ساڑی چدراہٹ نہیں رہندی ہے، اور ساڑی معاشرت وچ عزت ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے باپ واسطے رب تو سب تو بڑی عزت بیٹی ہویا کر دیگے، باپ سب تو زیادہ پیار اپنی بیٹی نل کیتا کر دے۔ اور کیڑی چدراہٹ توڑے کو لا گئی ہے اور جڑی میرے سونے نبی دے کول نہیں سی، اور کیڑی عزت دی گل کر دیو جڑے میرے نبی دے کول موجود نہیں سی۔ میرے نبی نے آکے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا بیٹا اگر رضامندی کا اظہار ہو تو میں جا کر کے باہر ان کو اجازت دوں؟ ہاں پھر بیٹیاں بھی حیاؤں والی، سبحان اللہ، بیٹیاں بھی شرموں والی، آگے سے نہ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بیٹی خاموشی کا اظہار کرے نا تو مانا رضامندی ہوا کرتی، سبحان اللہ۔ اور رب کعبہ دی قسم ہے میں آخنا چودریوں اپنی بیٹیاں نو اہمیت دے کر کے دیکھو، رب کعبہ دی قسم ہے بیٹی اپنی جان تے دین واسطے تیار ہوندی ہے، اپنے باپ دی پگ نو کدی داغ نہیں لاندی، بیٹی باپ کا مان ہوا کرتی ہے، بیٹی باپ کی عزت ہوا کرتی ہے، بیٹی باپ کا وقار ہوا کرتی ہے۔ بیٹیوں کے لیے تو کل کائنات اس کے والدین ہوا کرتے ہیں۔ آئیے اہمیت دیجئے، میرے آقا نے اہمیت دی ہے۔ سبحان اللہ، میں تو قربان جاؤں کتنی اہمیت دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتی نا تو روایت میں آتا ہے وَقَانَتْ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدہ میرے آقا کے دروازے پر آ کر کے دستک دیا کرتی، میرے آقا پوچھا کرتے من دق
الباب, دروازے پر کون ہے. آگے سے میٹھی سی پیاری سی آواز آیا کرتی, بابا کی جان آئی ہے. سبحان اللہ. بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے, بابا آپ کی لخت جگر آئی ہے, بابا آپ کے دل کا ٹکڑا آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا اپنی سیٹ سے اٹھتے, اپنی کرسی سے اٹھتے, چل کر کے لوگوں کو روکتے, نہیں نہیں میرا بیٹا فاطمہ خود آیا ہے, میں خود چل کر کے دروازہ کھولوں گا. دروازہ کھولتے, اپنی بیٹی کا استقبال کرتے, استقبال کر کے روایات میں آتا ہے قام فقبلہا, آپ کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے. اپنی مجلس سے اٹھ کر, اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر کے دنیا کائنات کو میرے آقا نے یہ سبق دیا ہے, بیٹیاں احترام کے قابل ہیں, بیٹیاں عزت کے قابل ہیں. اور میں 100 بار اپنی جان قربان کر دوں اپنے آقا پر, جنہوں نے آ کر کے بیٹیوں کو اتنی شان اور عظمت عطا کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر توجہ رکھیے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نکاح, اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ آیا, جبریل آ گیا, جبریل اللہ کا بھی حکم آیا, جبریل آ گیا. آقا عرض کرتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے اللہ نے پیغام بھجوایا ہے, ان کا نکاح حضرت علی سے کیا, اللہ کی اجازت, اللہ کے حکم کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں علی لے کر کے آئیے, حق مہر کچھ ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت علی عرض کرتے آقا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. کیسے رشتے کا انتخاب کیا آقا نے کہ داماد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی سیرت ہے, داماد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مینو ایویں آکھن دیو داماد دے کول سرکاری نوکری کوئی نہیں, سرکاری نوکری کوئی نہیں. اتنا عقیدہ اور ایمان ہمارا کمزور ہو چکا. میں نے ایسے لوگوں سے بات چیت کی, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, سانو ایویں دا رشتہ چاہیے منڈا سرکاری نوکر ہوئے کی, اچھی بولو نہ ہوئے کی, نوکر ہوئے کی, نوکر ہوئے, نوکر لینا نوکر ہے, لینا نوکر ہے, سرکاری نوکر ہوئے, سرکاری نوکری کردہ ہوئے. نہیں نہیں جی لاکھ روپیہ نہیں جی, پتا کوئی نہیں, آج اندہ کم چل دے کل پلا نہ چلے, سانو تے سرکاری نوکری والا منڈا چاہیے. نہیں جی دیکھیں یہ جو شخص ہے یہ حافظ قرآن ہے, یہ عالم دین ہے, یہ بہت نیک ہے, یہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے والا ہے, بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے. اور نہیں جی ٹھیک ہے منڈا تے سونا ہے, منڈا تے بڑا نمازی ہے, منڈے نے تے داڑھی رکھی ہوئی ہے, لیکن ذرا نہ نوکری کوئی نہیں ہے, پاس بہت بڑا گھر کوئی نہیں ہے, پاس گاڑی اور مکان کوئی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم میرے نبی کا انداز دیکھیے, میرے نبی کا کردار دیکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی کہا بیٹا فاطمہ میں نے تیرا رشتہ علی سے مال دے کر کے نہیں, علی کا امام دے کر کے کیا ہے. اور میں تحدیث سے نعمت کی طور پر یہ بات یہاں پر نوٹ کرتا ہوں, مجھے دیکھنے کے لیے میرے سسر محترم جب تشریف لے کر کے آئے نا تو میں کہا کرتا ہوں, انہوں نے مجھ سے ایک بھی سوال یہ نہیں کیا بیٹا کام کیا کرتے ہو, کماتے کتنا ہو. رب کعبہ کی قسم وہاں باتیں ہوئی تو کہا نماز کی باتیں ہوئی, وہاں باتیں ہوئی تو نبی علیہ السلام کی حدیث کی باتیں ہوئی ہے. میں یہ فخر سے کہا کرتا ہوں, اور میں نے تولیا نہیں گیا کہ منڈا سرکاری نوکری کر دے, اور منڈے دی بہت بڑی فیکٹری ہے. کردار ایسا اپنائیے کہ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر کے کہیں کہ میں نے اپنی بیٹی 20 سال تک اس کے ایمان کی حفاظت کی ہے, 20 سال تک میں نے اس کو نماز کی تلقین کی ہے, 20 سال تک میں نے پردے کی تلقین کی ہے, 20 سال تک میرے گھر میں رہ کر کے وہ ایمان نماز روزے کی پابند رہی ہے. میں نے رشتہ ایسا انتخاب کرنے, میں نے لڑکا ایسا دیکھنے, میں تے پتہ نہیں کہ جو دنیا تے چلا جاواں, لیکن میں چلا جاواں میری تھی ایسے کار دے وچ ہوے, میں جاواں تے میرے پچھوں بھی نمازاں ہوندیاں رمن, میں جاواں تے پچھوں پردہ ہوندا رہے, میں جاواں تے ایمان سلامت رہے. رب کعبہ کی قسم ہے جب ایسے رشتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اللہ نسلوں میں بھی بہاریں پیدا کر دیا کرتا ہے.
یہ ہماری معاشرے کا بہت بڑا ناسور بن چکا ہے یہ چیز. حضرات گرامی قدر ہوتی دیواری آندی ہے اودو بھی آخنے نے لوگو جی اے کڑی تے بڑی سونی ہے نمازی ہے سارا کچھ ہے معاملات سارے ٹھیک نے لیکن اے گل یاد رکھیا جے بندے ماڑے نے انہوں نے دینا کچھ نہیں ہے دینا کچھ نہیں ہے. جڑا بندہ اپنی لخت جگر دے رہے اپنے دل دا ٹکڑا دے رہے ہیں نہیں جی بچی توڑی ہے بیٹی کٹ قیمت دیئے تے فرج دی قیمت زیادہ ہے بیٹی دی قیمت کاٹے تے گڑی دی قیمت زیادہ ہے. اور جدو تو آمان آلی دی قیمت دی کوئی نہیں محسوس کیتی اہمیت دی محسوس کوئی نہیں کیتی ہے تے گزارا فریجاں تے ٹیویاں دے نال کرنے پھر وہاں پر محبتیں پیدا نہیں ہوا کرتی ہیں. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. بات آگے چلی گئی میں اپنی بات کا اظہار کر کے بات مکمل کرتا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا. حضرت مولا علی کے ساتھ نکاح ہو گیا. آپ کے نکاح کے اندر گواہ ہے تو حضرت ابو بکر ہے حضرت عمر سبحان اللہ حضرت ابو بکر عمر سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے گواہ ہے. جو ابو بکر عمر کو نہیں مانتا وہ سیدہ کے نکاح کے گواہوں کو نہیں مانتا. اگر گواہ سچے نہ ہو نکاح سچا نہیں ہوتا نکاح سچا نہ ہو اولاد سچی نہیں ہوا کرتی ہے. دیکھو تم نے کتنی بڑی توہین کر ڈالی ہے. حضرات گرامی قدر پھر میرے آقا نے ایسی تربیت کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. میرے آقا نے کوئی مال زیادہ دیا ہی کوئی نہیں ہے. میرے آقا نے ایک مشکیزہ پانی والا دیا ہے. میرے آقا نے 2 چکی پیسنے والی 2 چکیاں دی ہیں آٹا پیسنے والی اور میرے آقا نے ایک مسلح دی ہے سبحان اللہ. یہ 3-4 چیزیں ماننا یہ ہے اگر باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو تحفتاً کچھ دینا چاہتا ہے تو یہ بھی حرج ہے. بولو حرج ہے. جہیز اور چیز دا نام ہے تحفہ اور چیز دا نام جہیز انہوں آکھے جاندے جنہی لسٹ آن دیئے جرہ ماں پیو خود دوے بولو اسلام چ جائز ہے حرام اتنی سختی بھی کوئی نہیں حرام ہے کوئی نہیں. حضرات گرامی قدر توجہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت آپ کا پیار آپ کی شان آپ کی عظمت آپ کی رفت اور بلندی کا تذکرہ. حضرات گرامی قدر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت سنیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب بھی سفر کے لیے جانے لگتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات کر کے جاتے اور جب واپس آتے تو پھر بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات کر کے جایا کرتے تھے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو بڑا ہی پیار اور بڑی محبت تھی. میں اس بات کا آغاز کرتا لیکن وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. میں یہیں پر اپنی بات کا اختتام کروں گا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو نسائی فاطمہ تو سیدہ نسائی اہل الجنہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین بیٹیاں اللہ کا انعام ہوا کرتی ہیں اللہ کا فضل ہوا کرتی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں من حال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامتی. آپ فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوئی اور وہ اس بات پر خوش ہوا راضی ہوا اچھی تربیت کی کل قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں بیٹیاں باپ کے لیے جہنم کے دروازے پر آڑ بن جائیں گی بیٹیاں والدین کو جہنم میں جانے نہ دیں گی. حضرات گرامی قدر آئیے یہ موضوع میں نے اس لیے اس کا آغاز کیا اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان کے ساتھ مجھے بھی 4 دن پہلے کائنات کے پروردگار نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے سرفراز فرمایا اور مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے اور مجھے انتہائی اس بات کی خوشی ہے اور میں آپ سب سے بھی یہ دعا کرتا ہوں اور دعا آپ سے کروانا چاہتا ہوں کہ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار
بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اور جن کو اللہ نے بیٹیاں یہ میٹھا میوہ عطا کیا ہے، میں کہا کرتا ہوں قارون کے خزانے سے بھی بڑا خزانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے۔ آج کے دور میں بیٹے اپنا راستہ اختیار کر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بیٹیاں بابا کے چارپائی کی وارث بن جایا کرتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر دعا کیجئے کائنات کا پروردگار میری اس بیٹی کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میں نے تو حدیث مصطفیٰ پڑھ کے نا کہ حضور نے فرمایا بیٹیاں جنت کی ضمانت ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام ہی جنت رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بابا کو جنت میں لے جانے والی۔ میں کہا کرتا ہوں جو گھر اللہ کو پسند آتا ہے اللہ اس گھر کے اندر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، اس کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔